بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور اہم خوشخبری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ انگلینڈ کے موجودہ حالات اور یورپین نے واپس آنا کیوں شروع کیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے یورپین سیٹلمنٹ سکیم اور فیملی پرمٹ سے ریلیٹڈ کچھ اہم معلومات اور کچھ اہم خبریں۔ سب سے پہلے تو اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ انگلینڈ نے جو تازہ ترین اناؤنسمنٹ کی ہے، جو نئی اپڈیٹ ہے بالکل، وہ یہ ہے کہ اسپین، اٹلی، فرانس کو جو ہے وہ رہنے دیا ہے یلو لسٹ میں ہی، یعنی کہ آپ کو 10 دن کے لیے اپنے گھر میں ابھی بھی قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہے پلس آپ کے پاس پی سی آر ٹیسٹ نیگیٹو ہونا چاہیے، پھر آپ انگلینڈ کا سفر کر سکتے ہیں۔ یہ کافی اہم خبر ہے کیونکہ اسپین سے بہت ساری کمیونٹی جو ہے وہ انگلینڈ واپس جا رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ نے لازمی طور پہ کام کر کے جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایئرپورٹس پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہے، جو 72 گھنٹے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں اپنی رہائش میں 10 دن کے لیے آپ نے اسٹے کرنا ہے۔ آپ کو چیک کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں، فون کالز تو بے شمار آپ کو آئیں گی پوچھنے کے لیے کہ آپ گھر میں ہی ہیں یا باہر نکلے ہیں کہیں۔ ان 10 دن میں وہ 1 یا 2 مرتبہ، 3 مرتبہ بھی وہ چیکنگ کے لیے آ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کی میں موجودگی ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے ان فیوچر میں یا اسی وقت جرمانے کی صورت میں۔ اس وجہ سے ان چیزوں کی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ فیوچر میں پریشانی سے بچ سکیں۔ اس مین کہ اب آپ کو قرنطینہ پہلے کی طرح ہی کرنا پڑے گا۔ یہ ممالک ابھی تک یو کے کی امبر لسٹ سے نہیں نکل سکے، باقی کافی ممالک گرین لسٹ ہو چکے ہیں، لیکن یہ ممالک میں ابھی کیونکہ کرونا کے کیسز زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ ابھی تک نہیں نکل سکے۔ اس کے بعد اگر یورپ کی اوورآل کنڈیشن کی بات کریں تو سلولی پروسیس بہتر ہو رہا ہے، کافی حالات پہلے سے بہتر ہے۔ اس کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ رات کو جو لاک ڈاؤن کی صورت ہے وہ کافی زیادہ کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انفیکٹڈ جو ریشو تھی بڑھنے کی وہ تھی ینگ پاپولیشن میں۔ ینگ پاپولیشن رات کو نائٹ کلبز اور ڈسکو وغیرہ میں جانے کی وجہ سے کرونا کا کافی زیادہ پھیلاؤ بڑھ گیا تھا۔ ان کو بند کرنے کے بعد اب حالات معمول کی طرف آنا شروع ہو چکے ہیں، ہاسپٹلس پہ پریشر کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھ ریشو ہے وہ پہلے سے ہی کافی زیادہ کم ہونا شروع ہو چکی ہے۔ آنے والے وقت میں امید یہی کی جاتی ہے کہ حالات نارملی آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک اور نئی نیوز شیئر کرتا چلوں کہ فائزر نے تیسری خوراک کا بھی اعلان کیا ہے جو عنقریب مارکیٹ میں آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈرنا ہے وہ بھی تیسری خوراک لگائے گی، یعنی کہ جن کو پہلے 2 خوراکیں فائزر کی لگ چکی ہیں یا میڈرنا کی لگ چکی ہیں، ان کو اب تیسری خوراک بھی ویکسین کی دی جائے گی۔ یہاں پہ ایک اور نیوز انگلینڈ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ 21 ممبر آف پارلیمنٹ نے بورس جانسن کو خط لکھا مل کے کہ پاکستان کو ابھی تک ریڈ لسٹ میں کس بنیاد پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ انگلینڈ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے پچھلے 2 مہینوں کا جون اور جولائی کا اعداد و شمار نہیں دیا، جس کی وجہ سے ابھی تک اس کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا۔ لیکن پاکستانی ہائی کمشنر لندن نے تمام ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ پاکستان نے تمام ڈیٹا جو اسلام آباد برٹش ہائی کمیشن ہے اس کو پرووائڈ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یو کے کی حکومت نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں ہٹایا۔ اس کے بعد اب 21 ممبران پارلیمنٹ نے بورس جانسن کو خط لکھا ہے کہ تمام وجوہات ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے، تمام اداروں سے رابطے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمیں کوئی بھی تسلی بخش آنسر نہیں ملا۔ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کو کس بنیاد پہ ابھی تک ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے اور انڈیا کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ آنے والے وقت میں اس پہ مزید ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے۔ بورس جانسن کیا کہتا ہے اس پہ آنے قریب کوئی نہ کوئی آنسر آنے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شدید گرمی کی جو ہے وہ ہائی الرٹ کی گئی ہے، خاص طور پہ آج بہت زیادہ گرمی ہوگی۔ اسپین میں تقریباً 10 صوبوں میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ان صوبوں میں گرمی کا آج ٹیمپریچر 35 یا 36 تک بھی جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے خاص طور پہ احتیاط کریں، گرمی کافی زیادہ بڑھنے کی چانسز ہیں،
اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بھی لاحق ہے، خاص طور پہ کم ایج کے جو بچے ہیں ان کو خاص طور پہ گرمی سے محفوظ رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور اچھی خوشخبری کی۔ حکومت پاکستان نے ایک نیا پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ وہ پیکج کچھ اس طرح ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے اعلان کیا کہ نقد بونس کی شکل میں پاکستانیوں کو انعام دیا جائے گا۔ اگر کوئی $1,000 سے $10,000 تک بھیجتا ہے تو اس کو اس حساب سے 10% کے حساب سے دیا جائے گا بونس۔ اگر کوئی 10,000 سے 20,000 تک بھیجتا ہے اس کو 1.5% کے حساب سے دیا جائے۔ اسی طرح جیسے جیسے آپ زیادہ رقوم پاکستان میں بینکنگ سسٹم کے ذریعے بھیجیں گے ویسے ویسے آپ کی جو بونس ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کچھ ایسے بونس ہے جس میں PIA کی آسان اور سستی ٹکٹس، اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سامان لے جانے کی سہولت PIA میں، تو اس جیسی جو پیکیجز ہے یہ بھی اناؤنس کر دیے گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اوورال کافی زیادہ پیکیجز پہلے ہی اناؤنس ہیں اور اب مزید پیکیجز اناؤنس کیے جا رہے ہیں۔ یہ خاص طور پہ جو اوورسیز ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت زیادہ زور دے رہی ہے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ آپ جو اپنے ریمیٹنس بھیجتے ہیں پاکستان وہ ہنڈی یا دوسری کمپنیز کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے بینک کے ذریعے پاکستان بھیجے، جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، وہاں پہ زر مبادلہ کو فائدہ ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کے زر مبادلہ بڑھیں گے اور پاکستان کے اوپر جو پریشر ہے مہنگائی کا اور اوورال قرضوں کا ان کی مقدار میں کمی آئے گی اور پاکستان سٹیبل ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں تمام پاکستانیوں کو یہی چاہیے کہ ہم اپنا فائدہ تو کر ہی رہے ہیں، اگر ہم بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں ہمارے وہاں پہ رقوم لینے والوں کو اپنی ڈائریکٹ بینک میں رقوم مل جاتی ہے، ان کو کہیں بھی نہیں جانا پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کا فائدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ایسا ممکن ہو تو آپ لازمی طور پہ اس بینک اکاؤنٹ کو اوپن کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ملک کا بھی فائدہ کریں۔ اور اب تو کافی زیادہ پیکیجز ہیں جس پہ میں ویڈیو بناؤں گا کہ گولڈن بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ جو ہے اس پہ کیا کیا فائدے ہیں، اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا۔ ایک دو فوائد کے بارے میں آلریڈی ویڈیو بنا بھی چکا ہوں۔ انگلینڈ کے موجودہ حالات اور یورپین کی واپسی، کافی دوستوں نے یہ پوچھا کہ اس پہ ویڈیو بنائیں، اس پہ بتائیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگوں نے یورپی یونین میں 15 سال 20 سال 10 سال گزارے تھے، اب ان کو نیشنلٹی ملی، وہ انگلینڈ گئے، تو اب انہوں نے اسٹرگل پیریڈ جو تھا وہ آلریڈی اپنی زندگی کا گزار لیا تھا یورپی یونین کے ملک میں آ کے۔ اب ان کے لیے کیا تھا، نئے سرے سے دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ کرنا، دوبارہ سے سٹرگل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے، واپس آ گئے یورپی یونین میں۔ مجھے کئی لوگ ایسے ملے ہیں جو وہاں پہ نہیں رہ سکے، انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح جو لوگ اپنے ہوم کنٹری سے آتے ہیں، پاکستان سے آتے ہیں، وہ تازہ دم ہوتے ہیں، وہ اس ویژن کے ساتھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ انہوں نے محنت کرنی ہے، وہ وہاں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو یورپی یونین سے جاتے ہیں وہ زیادہ تر کا مائنڈ آلریڈی یہی ہوتا ہے کہ شاید ایسے ہی حالات وہاں پہ ہوں گے جیسے ہم یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں آپ نے 15 سال آلریڈی سٹرگل کی ہے اور آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ UK میں جا کے آپ نے نئے سرے سے زیرو سے نہیں تو کم از کم 10% سے لازمی سٹارٹ کرنا ہے، باقی 90% جو ہے وہ آپ نے سٹرگل سے دوبارہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہاں پہ بیٹھے بٹھائے تمام چیزیں جو ہیں وہ پری پلان ملیں گی اور آپ نے وہاں پہ جا کے سیٹ اپ شروع کر دینا ہے۔ اگر کسی کے وہاں پہ فیملی ممبران ہے، قریبی فیملی ممبران ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آلریڈی وہاں پہ سیٹ ہوں، انہوں نے جانا ہے اور جا کے ان میں ایڈجسٹ ہو جانا ہے۔ لیکن جو نئے سرے سے جا کے سٹرگل کرنی ہے وہ واقعہ ہی ایک محنت طلب کام ہے، اور اسپیشلی انگلینڈ جیسے ملک میں جہاں پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید یورپین لوگ جو ہیں وہ صرف بینیفٹس کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ رول اینڈ ریگولیشن بھی کافی زیادہ اسٹرکٹ کر دیے گئے ہیں کہ نئے آنے والوں کو اب زیادہ پہلے سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو کہ وہاں سے یورپین واپس آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ سرکمسٹانسز انگلینڈ کے بھی چینج ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ اسٹرکٹ قوانین ہو چکے ہیں اور لوگ وہاں پہ نہیں ٹک پاتے اور واپس اپنے ہوم کنٹری جہاں پہ ان کو نیشنلٹی ملی ہوتی ہے یورپ کی کنٹری کی، وہاں کا رخ وانس اگین کرتے ہیں۔ اب یورپین سیٹلمنٹ اسکیم اور فیملی پرمٹ سے ریلیٹڈ میں آپ کو چند ایک
کومنٹس کے جواب دیتا چلوں۔ جن لوگوں کے یہ دیر میں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے بچوں کی ایج اتنی تھی، ایسا تھا، تو اب کیا ہم ایلیجیبل ہو سکیں گے؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپلائی کرتے وقت آپ کی 18 سے اگر کم ایج تھی تو اب آنسر بے شک 30 سال میں آئے، 20 سال میں اگزامپل دے رہا ہوں، وہ آپ کا فالٹ نہیں ہے، وہ سدھارے گا۔ اس وجہ سے آپ بے فکر ہیں، وہ ایج میں ہی پروسیس ہوگا، اس میں کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ باقی جو دیر ہو رہی ہے، دیر رش کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، اگست کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاملات ہیں کرونا کے جس کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن اوورآل جو ہے کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عنہ قریب تمام کو آنسر آ جائیں گے، صرف اور صرف ویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے آنسر آئیں گے ویسے ویسے آپ لازمی طور پہ کمنٹ میں بتائیے گا، تاکہ نئے جو لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں ان کو بھی حوصلہ مل سکے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔